بڑائی صاحب 2026 میں خان صاحب جیل میں انہوں نے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا سال بھی وہ جیل میں ہی ہیں، یا پھر کوئی مائنس عمران کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایم کیو ایم والا فارمولا ہے اس کے اوپر اگر آ جائیں تو پی ٹی آئی، وہ جو آپ انہونی بات کر رہے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مائنس عمران خان ہے اس طرف کیا بڑھ سکتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ اس کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں، میں تو ظاہر ہے کسی کو بھی قید میں رکھنے کے حق میں نہیں ذاتی طور پر جی تو لیکن کوئی ایسی امکان مجھے نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی حکومت کے اور مقتدرہ کے. اور دوسرا، میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ -1 ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بھٹو صاحب کو بھی -1 کرنے کی کوشش کی گئی، مصطفیٰ جتوئی، کوثر نیازی، حنیف رامے صاحب، کئی لوگ سامنے آئے، مصطفیٰ کھر صاحب سامنے آئے، نہیں ہو سکا. نواز شریف کو کی گئی، بے نظیر بھٹو کے بارے میں کی گئی، لیکن ووٹر جو ہے وہ نہیں مانتا. یہاں ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی سٹرکچر تو ہے نہیں، تو یہاں تو پرسنالٹی کے اراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں اور اسی کو مانتے ہیں. تو وہ جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ووٹر، وہ عمران خان کو ہی مانیں گے، اور جو بھی پارٹی ہوگی اٹ ول بی اراؤنڈ عمران خان. اس سے ہٹ کے جو بھی پارٹی بنے گی وہ تحریک انصاف نہیں ہو سکتی، وہ عمران خان کی پارٹی نہیں ہو سکتی، وہ ویسے گروپ آف پارلیمنٹیرینز ہو سکتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب نکل جاتے ہیں تحریک انصاف میں سے تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی تحریک انصاف کا ذاتی جو ہے وہ وجود نہیں رہے گا، ذاتی وجود صرف خان صاحب کے ساتھ ہی. تو یہ بھی بتائیے گا بڑائی صاحب کہ مذاکرات جو ہے وہ آگے کس طرح سے آپ کو بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں؟ اس کے لیے کیا مسائل ہیں جو آپ کے خیال میں دور ہونے چاہیے؟ ایک تو یہ کہ دونوں طرف جو ہے وہ اس وقت جو لینگویج یوز کی جا رہی ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ سیاسی طور پہ جو ایک پارلیمانی زبان ہے وہ استعمال نہیں کی جا رہی، کہیں سے سیاسی خانہ بدوش کی آواز آتی ہے، کہیں سے جنگلی کی آواز آ رہی ہے. تو ایسے میں کیسے بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کامن سینس اور جو جس کو کہتے ہیں کوئی سیاسی دانش، وہ تو بروئے کار نہیں ہے. ایک ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. جب بھی آپ کی کوئی صلح کرنا پڑتا ہے تو آپ اپنے اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹتے ہیں. تحریک انصاف کے جو ڈائی ہارڈ لوگ ہیں یا ایگریسو لوگ ہیں، یا جن کو میں عقاب کہتا ہوں، تو یہ عقاب جو ہیں ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایک ہارڈ سٹانس جو ہے وہ لیا جائے، اور تاکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اوورسیز ہیں ان کو گرمایا جائے اور پاکستانیوں کو بھی گرما کے رکھا جائے. لیکن ظاہر ہے اس سٹانس سے کچھ ملا نہیں ہے. کوئی انقلاب آ جاتا یا آ جائے اس کا نہیں مجھے پتا، لیکن اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ نقصان ہوا ہے بہت زیادہ، اور یہ باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو یہاں پہ لوگ صلح صفائی والے، جن کو فاختہ کہتے ہیں، جو سمجھتے تھے کہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے سپیس نہیں رہی. گنڈا پور کا پیچھے ہٹنا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور بیرسٹر گوہر اور جو اسد کیسر صاحب اور جو دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اوورسیز پروپیگنڈسٹ ہیں اور جو یوٹیوبر ہیں، انہوں نے ان کو بے اثر کر کے رکھ دیا. اور اس وقت سارا کچھ پی ٹی آئی کا اگر کوئی لیڈرشپ ہے تو وہ وزیر اعلیٰ افریدی کے پاس ہے، لیکن وہ بھی اس دن تک کہ جس دن تک وہ بھی انتہا پسند رہیں گے. جس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات کرنے ہیں، کوئی بات کرنی ہے، اس دن آپ دیکھیے گا کہ ان کے خلاف بھی ایک کمپین شروع ہو جائے گی. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اٹ شوڈ سٹارٹ فرام عمران خان ہمسیلف، کہ وہ ایک پہلے کوئی کمیٹی بنائیں اور ان کو سنجیدہ فکر اور پھر ان کو کانفیڈنس بھی دیں. اب دیکھیے گا کہ جس دن محمود خان اچکزئی نے کوئی ایسی بات کی جس کا پی ٹی آئی کا بھی کے پیچھے ہٹنے کی بات ہو، تو آپ دیکھیے گا کہ محمود اچکزئی صاحب کے لیے بھی وہ اس حملے کو برداشت کرنا ممکن نہیں رہے گا. تو یہ ایک پرابلم ہے جس کو پی ٹی آئی ہی کو خود ہی ٹیکل کرنا چاہیے. رؤف حسن صاحب کو کس طرح سے انہوں نے ہٹایا، کس طرح سے، پوری ایک کہانی ہے
کہ جو بھی بندہ مذاکرات کرنے کی یا ایک ماڈریٹ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اس کے خلاف ایک کمپین شروع ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت بھی وہ تو ظاہر ہے رستہ ہی نہیں دینا چاہتے نا ان کو. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو رستہ دیا تو یہ ہمیں گرا دیں گے. تو ان کو یہ جب تک یہ ایشورنس نہیں دیتے کہ ہم آپ کو گرائیں گے نہیں تو وہ انہیں رستہ کیوں دیں. سہیل آفریدی صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے وائس صاحب، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سہیل آفریدی جو ان کا اس وقت طرز حکمرانی ہے اپنے صوبے کے اندر، کیونکہ صرف جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ سے تو معاملات آگے نہیں بڑھتے، صوبے کے اندر ایز این ایگزیکٹو کوئی کارکردگی بھی دکھانی ہوتی ہے، تو ان کی طرز حکمرانی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ یہ جو ان کا دورہ پنجاب تھا، اس کا ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ اسٹریٹ موومنٹ کی بات تو وہ کر رہے ہیں. دیکھیں، جب کرائسس ہوتا ہے نا یا جب آپ ایجیٹیشن کے موڈ میں ہوتے ہیں تو اس وقت کارکردگی اور یہ وہ اس وقت تو ان کو صرف اس چیز پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہاؤ اسٹیڈ فاسٹ ہی از، ہاؤ ایجیٹیٹو ہی از، ہاؤ جو ہے کس طرح ہی از ڈیفائنٹ اور ناٹ. تو اسی پہ ان پہ تالیاں بج رہی ہیں. تو کارکردگی تو تب ہوگی جب حالات نارمل ہوں گے، جب ان کو اس طریقے سے جج کیا جائے گا. تو ابھی تو وہ ڈیفائنس کی ججمنٹ میں ہیں. اور یہ جو دورہ پنجاب تھا یہ بھی اسی طرح کا اپرور کریٹ کرنا تھا کہ جس میں آپ ڈیفائنٹ لگیں، جس میں یہ لگے کہ بھئی تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی بھی اس کے اندر طاقت ہے ریزسٹنس کی. تو یہ سارے ایلیمنٹس اسی لیے وہ لاہور تشریف لائے اور ظاہر ہے اس سے ان کو خبریں ملیں، اس سے ان کو نام ملا، اس سے ان کے جو ہے بگرچہ کوئی بہت بڑا نہ استقبال ہوا، کچھ نہ ہوا، لیکن ان کو ایسی خبریں مل گئیں جس سے ان کی جو ریپوٹیشن تھی اور سروائیول تھی وہ بہتر ہو گئی. تو اب وہ سندھ کے دورے کی بات بھی کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب. اب آگے یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ ہم پنجاب گئے تھے، اب ہم سندھ بھی جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پر بھی کوئی ان کو اس طرح کا سخت ایک رد عمل سامنے آئے گا، یا سندھ میں ان کا استقبال ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ تو ایک ہی ہے اور پالیسی تو ایک ہی چلے گی. پی ٹی آئی کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ دیکھیں ان کے بارے میں نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا فوج یا مقتدرہ ہو، تینوں ایک ہیں. ان کے آپس کے مسائل اپنے الگ ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو کوئی رستہ دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ سب یہ سمجھتے ہیں اور کنونس اس وقت تک یہی ہیں کہ بھائی اگر ہم نے رستہ دیا تو نہ یہ ہمیں چھوڑیں گے، نہ ملک کو چھوڑیں گے، نہ فوج کو چھوڑیں گے. یہ تاثر بہت مضبوط ہے اور اس تاثر کو پہلے ختم کرنا ہوگا، تبھی جا کر کوئی معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا.